بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الکریم الحائری خم کے مدرسے کا بانی عبد الکریم الحائری، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کو حسین نے زندگی دی، مذاق نہیں، نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ خم کے مدرسے کا فاؤنڈر آف خم مدرسہ، آج جو ہزاروں طلباء جو وہاں پڑھ رہے، اس دینی مدرسے کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے عبد الکریم الحائری۔ نماز شب میں اس شخصیت کا نام لو۔ معصومہ کے روضے کے اندر ان کی لحد ہے، آج بھی لحد ہے۔ جب بھی اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے، جب بھی معصومہ خم کے بعد جانا تو یہ وہ پرسنالٹیز وہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ امام علی کا روضہ لے لو یا معصومہ کا روضہ لے لو، اور یا غریب امام کا۔ ان روضوں کے یا 7ویں امام یا 9ویں امام کے روضے میں بھی، جیسے نجف اشرف میں کیسی پرسنالٹی، علامہ ہلی دفن ہے، مقدس دفن ہے، شیخ توسی ہے، شیخ الحاج سید ابو القاسم الخوئی ہے، شیخ عباس خمی ہے، شیخ مرتضی انصاری ہے، ایک عظیم پرسنالٹیز سورے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی لحد کہیں باہر ہوتی تو ہر لحد سے معجزے ظاہر ہوتے۔ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے۔ امام علی سورج ہے، وہاں ستارے تھوڑی چلیں گے۔ ایسی پسائیں کی لحد پہ جا کے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی۔ ویسی معصومہ کے روزے میں عبد الکریم الحائری کا زمانہ، یہ ان کا پیریڈ، پہلے ان کے بارے میں 2 منٹ سن لیں تو ان کی پرسنالٹی آپ کو معلوم ہوگی کہ کیسی یہ پرسنالٹی ہے۔ عبد الکریم الحائری یہ وہ شخصیت ہے کہ رضا شاہ کبیر، یہ جو رضا شاہ جس کو آغا خمینی نے نکالا تھا، اس کا باپ، یہ وہ دور تھا 40s کا، 30 اور 40s کا، کہ جب مشہد مقدس میں اور خم میں سینما تھیٹرز کھل رہے تھے، شراب خانے کھل رہے تھے، عورتوں کے سروں سے چادریں لی جا رہی تھی۔ ایران کی بات کر رہا، اتنا ظلم کا زمانہ۔ رضا شاہ کبیر، یہ رضا شاہ کا باپ ظالم ترین بادشاہ تھا ایران کا، ابھی حال کا 30s اور 40s کا۔ پورے ایران میں شراب خانے کھل گئے تھے اور سینما گھر خم میں مشہد مقدس میں کھل گئے تھے۔ اس زمانے میں عبد الکریم الحائری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون ہیں؟ جس میں آغا خمینی ہے، آغا حسین برجدی ہے، آغا عراقی ہے، آغا رضا گل پیغانی، بڑی بڑی جن کے شاگرد سارے مرجع گزرے۔ یہ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ مدرسہ کھولیں، آپ صرف حسین کی طاقت دیکھو اور مولا حسین کا کرم دیکھو زندگی کا، اگر تم ویسے بنو گے تو حسین تم کو زندگی کیسے عطا کرتا ہے۔ تو آئے اور آ کے کہا کہ آپ دینی مدرسہ کھولیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دینی مدرسہ یہاں کھول کے کیا فائدہ، کیسا ظالم کا حکومت ہے، زمانہ ہے۔ اس وقت نجف اشرف میں ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، سنہرا دور، گولڈن ایرا نجف اشرف کا۔ کہا اتنا بڑا مدرسہ نجف اشرف میں چل رہا، کیا ضرورت ہے؟ ان شاگردوں نے کہا نہیں آغا آپ کھولیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے استخارہ دیکھا، قرآن کا بہتر آیا۔ میں 40s کی بات کر رہا، 30s 40s، بہتر آپ تو استخارہ آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ کھولوں گا، پہلے میں پورے معصومین کی زیارت کروں۔ مشہد مقدس آئے، مدینہ منورہ، مکہ اور عراق آئے، عراق میں آ کے پوری زیارتیں کر کے کربلا میں آ کے بیس رہے۔ غور سے سنیں، حسین کی طاقت دیکھو۔ رک گئے، 15 دن 20 دن گزرے، مولا حسین کے پاس یہ طبیعت خراب ہوئی۔ ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ موت کا پسینہ آ گیا۔ یہ خود ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا سب کہ یہ مر جائے گا، اب اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ لاسٹ سٹیج، بالکل آخری وقت آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے موت کے پسینے کو اپنے ماتھے پہ دیکھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ملک الموت بھی آ گیا۔ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھا۔ دیکھیں میں کہیں سے بھی گھیر کے ملک الموت کو لا سکتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ لوگ، میں بول گیا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ شکر ادا کرو دن میں پڑھ رہا۔ پوری دنیا میں بولتے ہیں لوگ مولانا اتنا ڈراتے ہو اتنا ڈراتے ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار تم بولتے ہو میں ڈراتا ہوں، اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ بولنا چھوڑ دو، امام علی کو سے محبت کرنا چھوڑ۔ اگر محبت علی ہے تو ڈر کس کا ہے؟ کرو ہی نہیں کچھ ایسا کام جس سے ڈر لگے۔ تو عبد الکریم الحائری کہتے ہیں کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، سامنے آ گیا میرے۔ اب ملک الموت یوں ہی نہیں آتا، صرف وہ روح لینے ہی آتا ہے،
سامنے آ گیا. جیسے سامنے آیا ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا, مولا حسین میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا زائر ہوں, پلیز ہیلپ می مولا, پلیز ہیلپ می, میری مدد کرو. کہتا ہے کہ ملک الموت کے سامنے میرا مولا حسین بھی آ گیا. اب حسین آ گیا تو ملک الموت بات نہیں کر رہا. حسین نے, اب دیکھو مولا حسین کی گفتگو کا طریقہ, ہم کیسے بات کرتے ہیں. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے زائر, اے میرے مہمان, کیا چاہتا ہے تو, کیوں پکار رہا مجھے. کہتا ہے مولا مجھے زندگی چاہیے, میرے سامنے ایک مشن ہے, پورا مدرسہ کھولنا ہے, مجھے زندگی چاہیے. کہا کتنی چاہیے؟ کہا 25 سال چاہیے. حسین نے ملک الموت سے کہا کہ جب تو واپس جا, میں نے اس کو 25 سال زندگی دے دی. پلیز کم آفٹر 25 ایئرس, انگلش میں نہیں بولا, 25 سال کے بعد آنا, ابھی نہیں آنا, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. حسین نے بھیج دیا. یہ ہے وہ عبد الکریم الحائری جنہوں نے آج فاؤنڈر آف قم کا مدرسہ, ہزاروں طلباء, ہزاروں علماء مرجع جو وہاں سے نکل رہے, یہ سارا کنٹریبیوشن ان کا. انہوں نے وہ مدرسے کی بنیاد رکھی. اور آخری زمانے کی علامات میں ہے کہ قم مرکز بن جائے گا شیعت کا, الحمدللہ. تو اب دوبارہ اس کے بعد میں کمیل کے واقعات چھوڑ دیا, اس لیے کہ کمیل نے کئی سوالات کے, جبھی میں چھوڑا تو عبد الکریم الحائری کہتے ہیں کہ 1940s یا 30s میں سامرے میں ایک عجیب وبا پھیلی تھی سامرے میں, اور ہر طرف لوگ مرتے جا رہے تھے اس وائرل سے. ایک وائرل نکلا تھا کہ جس سے لوگ پہلے جیسے طاعون کی بیماریاں ہوتی تھی, اسی وجہ کا ایک وائرل ہوا. تو اس وقت زمانے کے امام نے آ کے یہ کہا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھو اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. اس کے بعد لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, زیارت عاشورہ پڑھو اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر کے بولو کہ بی بی آپ اس پرابلم سے ہم کو بچا لو. اس سے بہتر کوئی تحفہ ہی نہیں. تو تم روز مولا حسین سے کانٹیکٹ میں بھی آؤ گے. میں زیارت عاشورہ پہ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا خالی. تو یہ وائرل تو آئے گا, موت تو آئے گی. آخری زمانے کی سائنس میں یہ تو موجود ہے کہ آخری زمانے میں یہ پرابلمس آئیں گی کہ ناگہانی موت, مسلسل موتیں ہوں گی. آج ہی مطلب 3-4 دن پہلے کی بات کر رہا, ایک ایسی شخصیت 30-40 سال کا سن, 40 ایئرس, کوئی بیماری نہیں. 40 ایئرس میں کیا بیماری ہوتی, کارڈیاک اریسٹ ہوا اور اسی وقت مر گیا. یہ ہے زندگی, یہ ہے لائف. اس کے لیے امام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو, اتنا پریپیئر کر لو کہ وقت آنے سے پہلے تم خود آگے چلے جاؤ, وقت آنے سے پہلے تمہاری تیاری رہے. دوستو دنیا کی ہر چیز کی ہم تیاری کرتے, لیکن جو نہیں کرتے وہ اپنی آخری زندگی کی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتا انسان. ہم وہ مجلسیں نہیں سنتے جو موت کے بارے میں پڑھی جاتی ہے, نہیں, ہم کو پسند ہی نہیں. دیکھیے میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں تو مجھے کچھ ملنے والا تو نہیں ہے نا. اگر میں کوئی پیغام دے کے جاؤں تو شاید میرا مولا راضی ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے 2 چیزیں دے رہا, مجلس ختم کر رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. موت ایک ریالٹی کا نام ہے, موت ایک حقیقت کا نام ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت پہ قابو پانا ہے, موت کو کنٹرول کرنا ہے. ڈرنے کی چیز کا نام موت نہیں ہے. موت ایک ملاقات کا نام ہے, موت ایک میٹنگ کا نام ہے. قابو پا سکتا اگر تم ریئل علی والے ہو, ریئلی مولا حسین سے محبت کرتے ہو نا, یو کین کنٹرول. میں یوں ہی نہیں بول رہا, ہمارے پاس نص ہے. عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے وقت مولا حسین جب نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ 2 حسین کے ساتھی زہیر اور سعید, بھوکے پیاسے, تیروں کی بارش ہو گئی, ہر تیر کو اپنے اوپر لے رہے. مذاق نہیں ہے, میں بول رہا آپ سن رہے. ایک تیر کو لیتا بندہ ہٹ جائے, گر جائے زمین پہ. بارش ہو گئی, ہر تیر کو اپنے اوپر لیتے ایسا کھڑے رکھے. انہیں ملک الموت سامنے, موت اطراف میں گھوم رہی, مجال نہیں ہے کہ قریب آ جائے. یہ ہے حسینی, یہ ہے علی کی محبت. ایسا کھڑے ہوئے کہ جب تک زہر اور سعید نہیں چاہے موت قریب نہیں آئی. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ ہے حسینی, یہ ہے علی والا. تو گھبراتے کیوں؟ اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کرو. ایک چیز کرو, 24 گھنٹے میں جب 24 آورز گزرتے, رات میں بستر پہ جاتے نا, تو چیک کرنا کہ صبح سے شام تک میرا کون سا ایسا عمل تھا جس سے میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا. کبھی سوچا
ہم 1000 ٹاپک پہ بات کرتے, 1000 چیزیں ہمارے ذہن میں رہتے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا مولا حسین راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا ہے. میرے جملے غور سے سنو, گرانٹیڈ لیا ہے. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. اسلام بولتا عمل کرو پھر میرے پاس آؤ. میں ذمہ داری سے بول رہا, علماء کے سامنے بول رہا, ذمہ داری, I'm responsible of my words, what I'm saying, کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ, کوئی ایک حدیث بتاؤ, کوئی امام علی کی سیئنگ بتاؤ, کہ پورے 14 معصومین کی کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں امام علی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو, اے میرے شیعو, تم جیسے چاہے زندگی گزارو, میں موجود ہوں. میں کیا بول گیا؟ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو, ہم ہیئر. نو, علی نے کہا عمل کرو, آؤ میں بخشوا دوں گا. یہ گارنٹی مولا علی کی ہے. بے شک ہمارے اعمال پہ ہم کو کچھ نہیں ہے, ہم کو معلوم ہے کہ میرے اعمال ناقص ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, بروکن ہیں, اس کو صحیح کرے گا میرا مولا, لیکن کچھ تو رہے. ہر چیز کو گارنٹی ایزی لے کے اگر رہ جائے, عبادت کر رہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے, ماں باپ کے لیے کوئی فاتحہ نہیں کرتے, ماں باپ کے لیے کوئی صلوات نہیں پڑھتا, ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جاتے. کتنے, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا, کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جاتے ہیں شب جمعہ اپنے اپنی ماں, اپنے اپنے باپ کے پاس. مر گئے, سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, چلے گئے. ہم شب جمعہ جاتے ہیں, لٹرلی تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے. وہ آزاداری کیا کہ جس سے ہم کو سیکھے نہیں. تو بہترین اعمال میں آپ کو ایک چیز دے رہا, 5 یا 6 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا, یہ روز کرو اپنے مرحومین کے لیے. آپ الہ آباد میں, آپ کے ماں باپ لکھنؤ میں, مثال کی طور پہ لندن امریکہ میں دور ہے, ہزاروں میل دور. آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا, شارٹیسٹ سورہ, کوئی بڑا سورہ بھی نہیں, 4-5 منٹ کا سورہ. ہر کے پاس سمارٹ فون ہے, ڈاؤن لوڈ کرو. یہ وہ سورہ ہے. اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو سپرے کا کام کرے گا. تمہاری ماں, تمہارے باپ کی لہد میں رحمت جائے گی. تمہاری 8 دن کے سارے ایشوز دور ہوں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا. وہ احسان تو اتار نہیں سکتے, لیکن تمہارے حق میں اگر ماں کی دعا یا باپ کی دعا لگ جائے, جو تمہارے ایشوز ہیں, جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں, جو تمہاری لائف کے رکاوٹیں ہیں, جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں, وہ سارے دور ہوں گے. ایک عجیب سورہ, اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا, اللہ ہم کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ کا رسول بیٹھا نماز کے لیے, تو ایک شخص سفر پہ تھا, ٹریول کر رہا تھا. غور سے سنو, 2 منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسج. وہ شخص انٹر ہوا, اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سفر پہ تھا. اور جب پرانے زمانے میں لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سیدھا گھر جاتے تھے, اس لیے کہ کپڑوں کے اوپر گرد ہوتی, تھکن, اونٹ کا سفر, ایک تکلیف دہ سفر ہوتا تھا. وہ اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا. لوگوں نے کہا یار تو سفر پہ تھا, گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا, میں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر لینے جا رہا. تو جب یہ سنا تو پورا مدینہ اس کے ساتھ ہو گیا. یہ سیدھا آیا محراب پہ, سرکار بیٹھے ہوئے, سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا, کہا خیر تو ہے, سفر پہ تھا؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا گھر گیا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا میرے ساتھ ایک عجیب سفر میں واقعہ ہوا, میں آپ سے پوچھنے آیا ہے. تو پورا مسلمان کھڑے رہ کے سن رہا کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا. یہ کہتا ہے کہ بالکل میں یمن سے آ رہا تھا, مدینے سے پہلے, سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہمارا قافلہ رکا. میرے قافلے والے دور جا کے بیٹھے, کھجور کے درخت ہر طرف ہے, صحرا ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ پہ باندھ دیا, باندھ کے اپنا خاموش بیٹھا ہوا تھا. قافلے والے دور بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسا لگا مجھے ہزاروں آدمی میرے کان کے پاس آ کے, رائٹ کان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں. یہ گھبرا گیا کہ اتنی آواز, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا, یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کہتا میں گھبرایا بیٹھا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان کے پاس, ایسا لگ رہا ہزاروں آدمی, نظر کوئی نہیں آ رہا. کہنے لگے کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں, وی آر تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا, یہ سمجھا کوئی جن من ہے. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے, شروع سے یہ پرابلم نہیں. اس نے کہا میں نے اونٹ کو کھولا, سیدھا آپ کے پاس آیا. آ کے سرکار سے کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟
اس نے کہا کہ لیکن آپ کو کیسے معلوم میں پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ سورہ ملک کی برکت ہے کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں اور وہاں پہ عذاب ہو رہا تھا، تو نے سورہ ملک شروع کیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، جیسے رحمت نازل ہوئی وہ صاحب لحد تھے جو آ کے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اس کے بعد معصوم امام کہتے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھو، سورہ ملک سپرے کا کام کرتا ہر شب جمعہ کو، اگر تم یہ چاہتے، اس لیے کہ سورہ ملک رحمت کو نازل کرتا، سورہ ملک اگر تم مرحومین کے لیے پڑھو گے جمعرات کو تو ان کے آپ یہ پڑھ کے بولو کہ پورے الہ آباد پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا اس کو اس کا ثواب پہنچے، تو 1 بلین شیعہ مر گئے، تو اب آپ سوچو جو 8 دن سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز آپ کی لائف میں آ رہے، جو پریشانیوں میں سٹریس میں ہے، اگر 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دے رہا، تمہاری ماں دعا دے رہی، تمہارا باپ دعا دے رہا، اس لیے کہ تم نے ان کی لحد میں رحمت کو پہنچایا، وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی، تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے دل میں سکون پیدا کر دے۔ تو آپ سوچو ایک سورہ کئی ملین کو بخشوا سکتا، تو آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوگی، یہ تو آپ کو زندگی میں مل رہا، لیکن مرنے کے بعد اگر تم نے 10 سال سورہ ملک پڑھا ہے اور 10 سال کے بعد تمہاری موت آئے، تمہارے لیے تمہاری اولاد کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سورہ ملک کو اللہ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر، انسان بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا، اور کب تک رہیں گے؟ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور تا ظہور امام اور یا روز محشر تک تمہاری لحد میں وہ نور رہے گا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھتا وہ اندھیروں سے بچ جاتا، نور کے اندر آ جاتا۔ آپ نے غور کیا؟ بہترین تحفہ تھا آج کی مجلس کا، پڑھنا نہیں آتا قرآن میں لگا لو، لیکن ایسا نہیں لگانا کہ گاڑی چل رہی ہے میں دوسرے ٹیلی فون پہ ہوں اور سورہ ملک چل رہا، یہ نہیں کرنا، بیٹھنا 5 منٹ سننا، اس کے بعد دعا کر دینا، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر کیسی رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہارے ماں باپ پہ۔ روز اگر 1 دفعہ تم سورہ ملک کا تحفہ اپنے ماں باپ کو بھیج دو تو پھر کم از کم کچھ تو احسان کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا، کچھ تو آپ تحفہ دے سکتے۔ بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہو گئی، مجھے 1 گھنٹے میں 1:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ بابا میں نے دعا دی، اللہ اعجاز بھائی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے علامات میں ہیں اور جتنے پوری دنیا میں علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم گزر گئے، اللہ ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کی تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس دوستو بہترین تحفہ ہر چیز کے ساتھ ذکر حسین ہے، مجلس حسین سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔ یہ تو ہم دعا دیں اپنے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے ایصال ثواب سب کانٹیننٹ میں ایسے رکھا، عرب میں ایسا نہیں ہوتا، عرب میں ایسا نہیں ہوتا، عرب میں قرآن خوانی ہوتی، ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ہے، ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ عرب میں الگ طریقہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے باپ دادا اور آباء اجداد کو دعا دیں کہ انہوں نے قرآن خوانی کے ساتھ ذکر حسین بھی رکھ دیا، کہ جس کی ایک برکت ہی برکت ہے۔ تو بس مولا حسین کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ کہیں بیٹھ کے کرو اس کا ثواب ہی اور ہے۔ بہترین اعمال میں سب سے احسن عمل ذکر حسین ہے کہ ان کا ذکر ہو، اس لیے کہ ساری عبادتوں میں اور اس عبادت میں فرق یہ ہے کہ کسی عبادت میں یقین نہیں ہے، اس میں یقین ہے کہ حسین کی ماں آتی ہے، جب بیوی جس محفل میں آ جائیں وہاں تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔